ہاں، لوگ آج حالات سے پریشان ہیں، جس حال میں ہے اسے پریشانیوں کا سامنا ہے، اور اللہ نے دنیا کے کسی سبب میں یہ طاقت نہیں رکھی کہ وہ حالات کو بناوے۔ کوئی سبب دنیا کا، مال ہو، ملک ہو، عہدہ ہو، زمین ہو، ہتھیار ہو، کوئی سبب دنیا کا ایسا نہیں ہے جو حالات بناوے۔ بات کیا ہے؟ اللہ نے حالات کو اپنے قبضے میں رکھا ہے کہ حالات ہم بنائیں گے۔ اسباب بندوں کو دیے ہیں کہ دوا بیچنے والوں کو دی، دوا جاننے والوں کو دی، اور شفا اپنے ہاتھ میں رکھی ہے کہ شفا کون دے گا؟ کہ شفا اللہ دے گا۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرا خدا وہ ہے کہ جب میں بیمار ہو جاؤں تو مجھے شفا وہ دے۔ تو دوائیں ہمارے قبضے میں ہیں، علاج کے اسباب ہمارے قبضے میں ہیں، ساری مشینیں ہمارے قبضے میں ہیں، اور شفا کون دے گا؟ کہ شفا اللہ دے گا۔ یہ ترتیب ہے کہ حالات کو اللہ نے اپنے قبضے میں رکھا ہے اور اسباب کو بندوں کو دیا۔ اس لیے اسباب سے وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا، وہ نہیں ہوگا جو بندہ چاہے گا، کہ وہ تابع ہے، ہر چیز تابع ہے۔ دنیا کی تمام چیزوں کو اللہ نے مسخر کیا ہے۔ مسخر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایک کام پر لگایا ہے کہ تجھے یہ کام کرنا ہے، تجھے یہ کام کرنا ہے، پابند کر دیا ہے۔ سورج کو پابند کیا، چاند کو پابند کیا، ہوا کو پابند کیا، سب پابند ہیں، سب پابند۔ جانور پابند ہو جاتا ہے آپ کا، ہاں، لوگ جانوروں کو پابند کرتے ہیں، تربیت دیتے، وہ پابند ہو جاتے ساری عمر۔ یہ کیوں؟ کہ اللہ نے اس کو پابند کیا ہے بندوں کے لیے۔ آپ سواری پر سوار ہوتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ اس دعا کا یہ مطلب ہے کہ پاک ہے وہ پروردگار جس نے اس جانور کو میرے تابع کر دیا، میری خدمت میں لگا دیا۔ ہاں، وہ جانور ہڑتال نہیں کرتے کہ نہیں مانیں گے، آج کوئی نہیں کرے گا۔ بڑی بڑی طاقتیں جانوروں میں ہیں، ہاتھی، اونٹ، وہ پابند ہو گئے، اور موت تک کھلاؤ تو کھائے، پلاؤ تو پیے، نہ تو کھڑا رہے۔ ہاں، کیا بات ہے کہ ان کو پابند کیا ہے قدرت سے، تمہاری خدمت کے لیے، تمہاری ضرورتوں کے لیے۔ تو سارے اسباب جو ہیں وہ قدرت کے تحت میں ہے۔ تمام اسباب سے وہ چیز ہوگی جو اللہ چاہے گا۔ اس لیے ہمارے حالات ہمارے اسباب سے بننے والے نہیں ہیں، یہ طے ہے۔ کبھی مسلمانوں کو مال مل جائے تو ان کے حالات اچھے ہو جائیں گے، ہاں، کہ ان کو عہدے مل جائیں، ان کو زمینیں مل جائیں، ان کو جائیدادیں مل جائیں تو ان کے حالات اچھے ہو جائیں گے، کیسا نہیں۔ ان کے حالات تو اللہ کے حکموں کے پورا کرنے سے اچھا ہوں گے۔ یہی قاعدے کی بات ہے کہ اللہ نے حالات کو اپنے قبضے میں رکھا ہے، اور حالات کی موافقت ان لوگوں کے لیے ہوگی کہ جن کی زندگیوں میں اللہ کی اطاعت اور تابعداری آوے۔ یہ کہا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی، تاکہ تمہارے اوپر رحم ہو جاوے۔ رحم لانے کا راستہ یہی ایک ہے کہ زندگی اللہ کے حکموں پر آ جاوے۔ پھر ہر حکم کے ساتھ اللہ کی طاقت ہے، ہر حکم کے اندر ایک اثر ہے، ہر حکم کے اندر ایک اجر ہے۔ یہ بھی ہے کہ ہر حکم میں ایک اثر ہے، ایک اجر ہے۔ جب زندگی حکم والی ہوگی تو کتنے ہی اچھے اچھے آثار زندگیوں میں آویں گے، اور زندگی حکموں سے کٹی ہوئی ہوگی کہ کوئی اچھا اثر، کوئی بھی چیز پیدا نہیں کرے گی، اللہ نہیں چاہتا تو نہیں ہوگی۔
علماء نے لکھا ہے کہ دوا بھی جو اثر کرتی ہے وہ حکم سے کرتی ہے. فرشتہ ہوتا ہے وہ دوا کو درد کی جگہ پر پہنچاتا ہے تو درد دور ہو جاتا ہے، اور منظور نہیں ہوتا تو وہ فرشتہ دوا کو درد کی جگہ پر پہنچنے ہی نہیں دیتا، تو دوا اثر نہیں کرتی. کیوں کہ اس کو روکا گیا ہے. حدیثوں میں ہے کہ اللہ نے بیماریاں بھی پیدا کی ہے اور اس کی دوائیں بھی اللہ پیدا کر چکا ہے. کچھ بیماریوں کی دوا لوگوں کو معلوم ہو گئی، کچھ کی نہیں ہوئی. معلوم کرتے رہتے رات دن، معلومات ہوتی ہے. لیکن دوا میں یہ قدرت نہیں رکھی گئی ہے کہ وہ بیماری کو دور کرے. اس طرح مال میں یہ طاقت نہیں رکھی کہ مال حاجت پوری کرے اور مال راحت دے، بلکہ اللہ چاہے گا تو ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا. کہ مال مصیبت ہو گیا. ہاں، کیا بات ہوئی کہ مال کو ظالموں نے دیکھ لیا اور ظالم اس کے پیچھے ہو گئے. ہو رہا ہے دنیا میں، یہ مال کی وجہ سے مصیبت آ گئی. یہ اللہ بتاتے ہیں کہ جتنے غلط یقین جمیں گے اسباب کے اعتبار سے، اللہ کی قدرت اس کی کاٹ کرے گی. حالات ایسے پیدا کریں گے کہ جو آدمی سوچ رہا تھا وہ نہیں ہوگا. کہ مال سے راحت ملے گی، مال سے راحت نہیں ملے گی. ہاں، کہ مال سے آفت آئے گی، مال کی وجہ سے آفت آئی، مال کی وجہ سے دشمنیاں ہوئی، مال کی وجہ سے حسد ہوا، حالات بگڑ گئے. اس لیے میرے دوستو، سب سے زیادہ طاقتور چیز جو ہے وہ اللہ کا امر ہے. الا لہ الخلق والامر. یاد رکھو، مخلوق بھی اللہ کی اور امر اور حکم بھی اللہ کا. مخلوق میں وہ بات چلے گی جس کا اللہ امر کریں گے. اس لیے ہمارا رخ ہمارے دین نے اور ہمارے نبیوں نے ہمارا رخ اللہ کی طرف کیا ہے کہ تم سیدھا اللہ سے اپنا تعلق جماؤ اور لا الہ الا اللہ کہو کہ کام بنانے والی ذات ایک اللہ کی ہے. حالات بھی وہ پیدا کرے گا، اسباب بھی وہ پیدا کرے گا، نتیجہ بھی وہ پیدا کرے گا. تینوں چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں کہ اسباب بھی پیدا کریں گے، حالات بھی پیدا کریں گے، نتیجہ بھی پیدا کریں گے. تو تمہیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں ان اسباب میں اللہ کے حکموں کو اور اس کے دین کو زندہ کرنا ہے. ہمارے لیے اسباب اس لیے نہیں پیدا کیے کہ ہم اسباب سے محبت کر کے اسباب کے اوپر زندگیوں اڑ ڈالیں، بلکہ ہمیں اسباب اس لیے دیے ہیں کہ ان اسباب میں اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ ہم پورا کریں. تاجر تجارت میں ہمارا تاجر تجارت میں مال کے لیے نہیں لگے گا، بلکہ ہمارا تاجر تجارت میں تجارت کا حکم پورا کرنے کے لیے لگے گا. ہمارا زمیندار کہ زمین میں کہ زمینداری کو فائدہ حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ زمینداری کے کیا حکم ہے وہ پورا کریں گے. پھر فائدہ تو کہیں گیا ہی نہیں ہے، تجارت کا نفع کہیں گیا ہی نہیں ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے فضائل بیان کیے، تجارت کے مسائل بیان کیے، زمینداری کے فضائل بیان کیے، زمینداری کے مسائل بیان کیے، مزدوری کے فضائل بیان کیے، مزدوری کے مسائل بیان کیے. سب چیزوں کے معنی سے وہ کہتے ہیں سب چیزوں کے فضائل مسائل ہیں کہ یہ مزدوری کی یہ فضیلت ہے، تجارت کی یہ فضیلت ہے، زمینداری کی یہ فضیلت ہے. خالی زمینداری کوئی دھندا نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ایک فضیلت کی چیز ہے کہ اگر اس میں اللہ کے حکموں کی رعایت کے ساتھ یہ داخل ہوا تو اس کی زمینداری، اس کی مالداری، اس کی عہدیداری سب عبادت بن جائے گی، کیونکہ ہر لائن کے حکم دیے گئے ہیں اور اس کی فضیلتیں بیان کی گئی ہے کہ آپ کو یہ ملے گا اور یہ ملے گا اور یہ ملے گا. اس لیے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسباب بطور امتحان کے دیے ہیں کہ اس میں رکھ کر کے اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے کہ آپ کیسے چلتے ہیں.